بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ہسٹری آف چیمپئن۔ آج کی ویڈیو میں ہم لاہور کی تاریخ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو کے بارے میں بات کریں، جن ویورز نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام نیو آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اب ہم بات کریں گے لاہور شہر کے بارے میں۔ لاہور صوبہ پنجاب کا دارالحکومت اور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہ پاکستان کا ثقافتی، تعلیمی اور تاریخی مرکز ہے۔ اسے پاکستان کا دل بھی کہتے ہیں۔ یہ شہر دریائے راوی کے کنارے واقع ہے۔ اس شہر کی آج کل کل آبادی 1,35,42,000 ہے۔ اس کا کل رقبہ 3,587 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ لاہور ضلع کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اس کی 4 تحصیلیں ہیں اور 44 یونین کونسلیں ہیں، 573 گاؤں اور 9 قصبے ہیں۔ شہر کے شمال اور مغرب میں شیخوپورہ اور مشرق میں واہگہ اور جنوب میں ضلع قصور واقع ہے۔ دریائے راوی شہر کے شمال میں بہتا ہے۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لاہور کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور کا پرانا نام ہندوؤں کے بھگوان رام کے بیٹے لاوا پر تھا، کیونکہ لاہور پر اس وقت ان کا راج تھا۔ لاہور کے بارے میں سب سے پہلے چین کے باشندے سوزو زنگ نے لکھا، جو ہندوستان جاتے ہوئے لاہور سے 630 عیسوی میں گزرا۔ یہ بات اس شہر کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں عوام میں مشہور ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں کہ رام چند کے بیٹے لوہو نے یہ بستی آباد کی تھی۔ البتہ 9ویں صدی عیسوی کے مشہور سیاح الادریسی نے اسے لاہور کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ قدیم حوالہ جات اس بات کے گواہ ہیں کہ تاریخ اولین سے ہی یہ شہر اہمیت کا حامل تھا۔ در حقیقت اس کا دریا کے کنارے پر اور ایک ایسے راستے پر جو صدیوں سے برونی حملہ آوروں کی راہ گزر رہا ہے واقع ہونا اس کی اہمیت کی وجہ رہا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی کے آخر میں لاہور ایک گجر چوہان بادشاہ کا پایا تخت تھا۔ 682 عیسوی میں کرمان اور پشاور کے مسلم پٹھان قبائل راجہ پر حملہ آور ہوئے اور 6 ماہ تک لڑائی جاری رہی۔ بالآخر سالٹ رینج کے گکھڑ راجپوتوں کے تعاون سے وہ راجہ سے اس کے کچھ علاقے چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ 9ویں صدی عیسوی میں لاہور کے ہندو راجپوت چتوڑ کے دفاع کے لیے مقامی فوجوں کی مدد کو پہنچے۔ 10ویں صدی عیسوی میں خراساں کا صوبیدار سبکتگین اس پر حملہ آور ہوا۔ لاہور کا راجہ جے پال، جس کی سلطنت سر ہند سے لمگان تک اور کشمیر سے ملتان تک وسیع تھی، مقابلہ کے لیے آیا۔ ایک بٹی راجہ کے مشورے پر راجہ جے پال نے پٹھانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اس طرح وہ حملہ آور فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے سبکتگین واپس چلا گیا۔ غزنی کے تخت پر قابض ہونے کے بعد سبکتگین ایک دفعہ پھر لاہور پر حملہ آور ہوا، جس کی وجہ سے راجہ جے پال نے ہار مان کر امن کی خواہش کی۔ پھر یہ طے پایا کہ راجہ جے پال تاوانے جنگ کی ادائیگی کرے گا، اور سبکتگین نے اس مقصد کے لیے اپنے کچھ ساتھی راجہ کے ساتھ بھیجے۔ لاہور پہنچ کر راجہ نے معاہدے سے انکار کر دیا اور سبکتگین کے ساتھیوں کو قید کر لیا۔ اس اطلاع پر سبکتگین کو بہت غصہ آیا اور اس نے دوبارہ لاہور پر حملہ کیا۔ ایک دفعہ پھر میدان جنگ میں آمنا سامنا ہوا اور راجہ جے پال کو پھر شکست ہوئی۔ دوسری دفعہ شکست سے دل برداشتہ ہو کر راجہ جے پال نے خودکشی کر لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سبکتگین کا مقصد
صرف راجہ کو سبق سکھانا تھا، کیونکہ اس نے مفتوحہ علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ اور 1008 عیسوی میں سبتگین کا بیٹا محمود ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو راجہ جے پال کا بیٹا آنند پال ایک بڑا لشکر لے کر ملتان کے پاس مقابلہ کے لیے آیا۔ محمود کی فوج نے آتش گیر مادے کی گولہ باری کی، جس سے آنند پال کی لشکر میں بگدڑ مچ گئی اور ان کی ہمت ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے راجہ آنند پال کی فوج بھاگ گئی۔ اس شکست کے باوجود لاہور محفوظ رہا۔ لاہور پر ہندو خاندان کی حکومت 1022 تک برقرار رہی، حتیٰ کہ محمود اچانک کشمیر سے ہوتا ہوا لاہور پر حملہ آور ہوا۔ آنند پال اور اس کے خاندان نے اجمیر میں پناہ لی۔ اس شکست کے بعد لاہور غزنی سلطنت کا حصہ بنا اور پھر کبھی بھی کسی ہندو سلطنت کا حصہ نہیں رہا۔ لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے اپنے پسندیدہ غلام ملک ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا، جس نے شہر کے گرد دیوار قائم کرنے کے ساتھ ساتھ قلعہ لاہور کی بنیاد بھی رکھی۔ ملک ایاز کا مزار آج بھی برون نکسالی دروازہ لاہور کے پہلے مسلمان حکمران مزار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ محمود کے پوتے مودود کے اہل حکومت میں راجپوتوں نے شہر کو واپس لینے کے لیے چڑھائی کی، مگر 6 ماہ کے محاصرے کے بعد ناکام واپس ہوئے۔ غزنوی حکمرانوں کے ابتدائی 8 حکمرانوں کے دور میں لاہور کا انتظام صوبہ داروں کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ پھر مسعود ثانی کے دور میں 1098 سے 1114 تک دارالحکومت کچھ عرصہ کے لیے لاہور منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد غزنوی خاندان کے 12ویں سلطان خسرو کے دور میں لاہور کو ایک دفعہ پھر پایا تخت بنایا گیا۔ اس کی یہ حیثیت 1186 میں غزنوی خاندان کے زوال تک برقرار رہی۔ غزنوی خاندان کے بعد غوری خاندان اور خاندان غلامہ کے دور میں لاہور سلطنت کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا رہا۔ اصل لاہور ہمیشہ پٹھانوں کی بجائے مغل حکمرانوں کی حمایت کرتا رہا۔ 1241 میں چنگیز خان کی فوجوں نے سلطان غیاث الدین بلبن کے بیٹے شہزاد محمد کی فوج کو راوی کے کنارے شکست دی اور سلطان امیر خسرو کو گرفتار کیا۔ اس فتح کے بعد چنگیز خان کی فوج نے لاہور کو پایا تخت قرار دیا۔ خلجی اور تغلق بادشاہوں کے دور میں لاہور کو کوئی قابل ذکر اہمیت حاصل نہ رہی۔ ایک دفعہ پھر راجپوتوں نے اسے لوٹا۔ 1397 میں امیر تیمور برصغیر پر حملہ آور ہوا اور اس کے لشکر نے لاہور فتح کیا۔ امیر تیمور نے لاہور کو پایا تخت قرار دینے سے انکار کیا اور ایک افغان سردار خضر خان کو لاہور کا صوبیدار مقرر کیا۔ اس کے بعد لاہور کی حکومت کبھی حکمران خاندان اور کبھی گکھڑ راجپوتوں کے ہاتھ میں رہی۔ پھر 1436 میں بہلول خان لودھی نے اسے فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بہلول خان لودھی کے پوتے ابراہیم لودھی کے دور حکومت میں لاہور کے افغان صوبہ دار دولت خان لودھی نے علم بغاوت بلند کی اور اپنی مدد کے لیے مغل شہزادے بابر کو پکارا۔ بابر پہلے ہی ہندوستان پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دولت خان لودھی کی دعوت نے اس کی ہمت بڑھا دی۔ لاہور کے قریب بابر اور ابراہیم لودھی کی فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، جس میں بابر فتح یاب ہوا۔ پھر 4 دن کے بعد بابر نے دلی کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ راستے میں اسے دولت خان لودھی کی سازش کی اطلاع ملی تو اس نے اپنا ارادہ منسوخ کر دیا اور واپس لاہور کی طرف بڑھا اور مفتوحہ علاقوں کو اپنے وفادار سرداروں کے حوالے کر کے واپس کابل چلا گیا۔ اگلے سال بابر کو لاہور میں سازشوں کا بازار گرم ہونے کی اطلاع ملی تو بابر دوبارہ اپنی بہت بڑی فوج لے کر لاہور آیا۔ مخالف افواج راوی کے قریب مقابلہ کے لیے آمنے سامنے آئیں، مگر مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی بھاگ گئی۔ اس کے بعد لاہور میں داخل ہوئے بغیر بابر
دلی کی طرف بڑھا اور پانی پت کی لڑائی میں فتح حاصل کر کے دلی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ پنجاب میں مغلیہ دور میں جس شہر کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی اور جسے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا گیا وہ لاہور ہی تھا۔ اگلے 300 سالوں تک لاہور پر مغلوں نے راج کیا۔ 1524 سے لے کر 1754 تک مغلوں کی فن تعمیر آج تک دیکھنے والی ہے۔ انہوں نے لاہور شہر کو خوبصورت عمارتوں سے مزین کر کے اس کا طرز زندگی ہی بدل دیا۔ اس کے بعد 17ویں صدی میں یہ شہر کئی بادشاہوں کے درمیان تنازع کا باعث بنا رہا، جس کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ 18ویں صدی میں لاہور پر سکھوں کا قبضہ ہو گیا۔ آخری بادشاہ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد لاہور برطانوی حکومت کے قبضہ میں آ گیا۔ پھر برطانوی حکومت نے لاہور کو مزید تعلیم سے روشناس کروایا اور لاہور میں نیشنل کالج آف آرٹس، میوزیم اور دوسرے تعلیمی اداروں کا افتتاح کیا۔ آزادی کے بعد یہ شہر پاکستان کا حصہ اور پنجاب کا دارالحکومت بنا۔ بس یہ تھا لاہور شہر کا مختصراً تاریخی جائزہ۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔